بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس درس تفسیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب مقدس کے احکام سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس مجلس میں ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آج 16 رمضان المبارک سن 1442 ہجری ہے اور 28 اپریل سن 2021۔ رمضان المبارک کے 16 روزے گزر چکے ہیں اور آدھے سے کم باقی رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے گزشتہ دنوں میں ہم جو بھی اعمال کر سکے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، اور جو باقی دن ہیں انتہائی بابرکت اور قیمتی دن ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیں ان دنوں سے بھی بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 67 سے یعنی 67 سے شروع ہوگا اور سورت کے آخر تک ہم اس کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے حق اور سچ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کے احوال کا ذکر کیا کہ باوجود اس کے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور متصرف الامور اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا، روزی دینے والا، بارش برسانے والا، موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود ناانصافی ان کی یہ تھی کہ وہ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا شریک ان کو ٹھہراتے جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس بات کا بھی انہیں یقین تھا کہ اگر وہ سمندری سفر میں کسی طوفان میں پھنس جائیں، کسی مجدھار میں الجھ جائیں جہاں ہلاکت کا ان کو یقین ہو جائے، تو وہاں بھی ان کو سمندری سفر کے خطرات سے محفوظ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمیں سمندر کے خطرات سے، طوفان سے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، اور جب کبھی ان کی کشتی، ان کا بحری جہاز، ان کا سفینہ سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے طوفانوں میں گر جاتا تو وہ اس وقت برملا اس بات کا اظہار کرتے کہ اب
نہ ہمیں لات بچا سکتا ہے، نہ منات بچا سکتا ہے، نہ ان کے وہ معبودان باطلہ کس کام آ سکتے ہیں جن کو وہ اپنا الہ و معبود سمجھتے تھے۔ اس وقت اگر کوئی بچائے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے خالصتاً اللہ کو پکارتے، اور اللہ رب العزت جو کہ رب کائنات ہے وہ مومن کی دعا بھی سنتا ہے۔ کافر مشکل میں پھنسا ہوا اللہ تعالیٰ کو پکارے، اپنے معبودان باطلہ کو ترک کر کے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ کسی کام نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ان کی آہ و بکا اور ان کی فریاد کو سن کر ان کو سمندری خطرات سے، طوفانوں سے محفوظ کر لیتا اور خیریت سے کنارے پہ لے آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی ہٹ درمی کا یہ عالم تھا، ان کی ناانصافی کا یہ عالم تھا کہ وہ خشکی پہ آتے ہی کہتے فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا، خیریت سے خشکی تک پہنچا دیتا، تو اذا ہم یشرکون، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے۔ وہ کہتے ہمیں فلاں نے بچا لیا ہے، ہمیں فلاں نے بچا لیا ہے، ہمیں فلاں نے بچا لیا ہے۔ اور یہ ان کا طریقہ کار تھا اور یہ ان کا شرک تھا۔ جیسا کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ کا رزق کھاتے ہوئے کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تو فلاں نے دیا ہے، فلاں کی نظر کرم ہے، فلاں کا فیض ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دے، اور یہ ایمان ہے مومنوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے کے لیے کے قابل نہیں اور نہ دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اولاد اللہ تعالیٰ دے اور نام دوسروں کا لے کے فلاں نے اولاد دی ہے، فلاں کے در سے خیر پڑا ہے۔ تو یہ بھی ایمان ہے مومنوں کا کہ کشتیوں کو پار لگانے والا، جس طرح میں نے پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کائنات کی سب سے افضل ترین اور پہلی کشتی جو روئے زمین پر بنی، اور اس کے ملاح چلانے والے بھی خود حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر تھے۔ لیکن اس کشتی کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو، اس کشتی کو پانی پہ چلانا اور اس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کسی مومن کو یہ لائق ہے وہ کہے کہ میری کشتی پار لگا دے، یا معین الدین چشتی، بہاول حق، بیڑا دھک، اور اس طرح کے الفاظ بولے، تو یہ کس طرح کی یعنی ناانصافی ہے اور کس طرح اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ وہ کیوں کرتے ہیں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ نام دوسروں کا لگاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ہماری ان نعمتوں کی ناشکری کریں۔ یعنی شکر ادائی تو یہ ہے کہ جس مالک نے نعمتیں ادا کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا انسان احسان مند ہو، اسی کی عبادت کرے، اسی کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، لیکن نعمتیں اس کی کھا کر نام اگر کسی دوسرے کا، اور یہ بات تو یعنی کسی کو بھی گوارا نہیں ہے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، وہ اپنی زبان میں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی اس نے مرغی کو پکڑا ہوا اور اس کو مار رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے تم اس کو کیوں مار رہی ہو؟ تو کہتی ہے مولوی جی یہ مرغی جو ہے یہ دانے ہماری طرف سے گھر سے کھاتی ہے اور بیٹیں بھی ہمارے گھر میں کرتی ہے اور انڈے پڑوسیوں کے ہاں دے کے آتی ہے۔ تو کہتے ایک بچی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ کھائے کسی کا اور شکریہ کسی کا ادا کرے، فائدہ کسی کو پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ان قریب اس کا پتہ چل جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کی سیرہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کچھ لوگوں نے
مکے سے بھاگ کر یہاں سے فرار ہونے کا پروگرام بنایا کہ باقی لوگوں کو تو اگر معافی مل بھی گئی ہمیں شاید معافی نہ مل سکے، کیونکہ ان کے بڑوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی بڑی مخالفت کی تھی اور ان پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ کہتے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، ہم نے ارادہ بنایا کہ یہاں سے سوار ہو کر حبشہ کی طرف چلے جائیں اور باقی زندگی کیا یہاں وہاں گزاریں۔ ہماری کشتی جو تھی طوفان میں الجھ گئی، اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو سب نے کہا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، صرف آسمان والا بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ پھر سب نے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو کنارے پہ لگا دیا بخیر و عافیت۔ تو کہتے ہیں جب کنارے پہ اترے تو پھر وہ لوگ کہنے لگے فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں جو یہی دعوت دیتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھوں گا اور آپ کو رؤوف الرحیم پاؤں گا۔ تو آ کر وہ مسلمان ہوئے اور پھر صادق الوعد مسلمان ثابت ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح ان کو ہم نے سمندری سفروں میں پانیوں کے اندر ان کو امن بخشا اور ان کے خطرات کو دور کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے شرک کیا، اسی طرح ہم نے خشکی کے اندر بھی، زمین پہ رہتے ہوئے بھی ہم نے ان کو امن کا ماحول عطا کیا، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرمن آمنن، کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، یعنی حرم اس کو ہم نے امن والا بنایا ہے۔ امن والے سے مراد کیا کہ اس کے علاوہ آگے اس کی وضاحت کر دی، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، مکہ معظمہ کے باہر، حرم کے باہر لوگوں کو اچک لیا جاتا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کب مخالف قبیلہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا اور کب اس کو قتل کر دے گا۔ تو جب ارد گرد کے لوگ ان کو وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، تو ہم نے حرم کے رہنے والوں کو امن عطا کیا کہ یہ حرم میں رہنے والے، اس کی حرمت اور اس کو حرم آمن بنایا کہ اس کے اندر اس دور کے لوگ بھی قتل و غارت، لڑائی کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا اس کو حرام سمجھتے تھے اور اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے انا جعلنا، ہم نے بنایا حرمن آمنن، ایک حرم امن والا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے وقالوا ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کو قبول کر لیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، لوگ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ان کو معلوم نہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو رہنے کے لیے حرم آمن عطا نہیں کیا؟ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں ہو جائے گا۔ حرم میں اگر کوئی قاتل بھی داخل ہو جاتا اور مقتول کے ورثاء اس کے پیچھے کر رہے ہوتے تو حرم کے اندر آ کر اس کو وہ قتل نہیں کرتے تھے جب تک وہ حرم سے باہر نہ نکلے۔ تو اس لیے جو حرم کے اندر داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ان پر دو بڑی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ قریش میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ حرم کے رہنے والے اللہ رب العزت نے ان کو دو سفر عطا کیے، ایک گرمیوں کا سفر اور ایک سردیوں کا۔
سردیوں کے موسم میں سفر کرتے یہ گرم علاقوں کی طرف، یمن کی طرف، اور گرمیوں میں سفر کرتے سرد علاقوں کی طرف، شام کی طرف۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تجارتی سفر ان کے لیے انتہائی نفع مند تھے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت، اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنَ الْجُوعِ، جس نے ان کے دو بنیادی مسئلے حل کر دیے جو کسی بھی ملک کو استحکام بخشنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک کہ ان کو بھوک کے وقت کھلایا، ان کی معیشت کو مستحکم کیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن بخشا، ہر قسم کے خطرات سے ان کو محفوظ کیا۔ تو حرم جو ہے، اس کو حرم کیوں کہا جاتا ہے، اور حرم آمن سے کیا مطلب ہے؟ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو اس وقت جبریل امین نے حدود حرم کی نشاندہی کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حدود حرم پر نشانات مقرر کیے، اور یہی نشانات بعد میں آنے والے لوگ ان کو تازہ کرتے رہے، ان کی تجدید کرتے رہے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم ابن اسد خزائی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے پھر انہی نشانات کو تازہ کیا، اجاگر کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے 4 قریشیوں کو بھیجا، اور انہوں نے پھر انہی نشانات کو اجاگر کیا، اور یہ آج بھی یہ نشانات موجود ہیں۔ آج حرم کی حدود جو ہے، جہاں پر ہے وہاں ایک محراب نما برجی بنائی گئی ہے، اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہاں سے یہ حرم کی حد ہے، ھذا حد الحرم، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو حرم کی حدود ہیں، ان کے اندر بیت اللہ شریف، اس پورے ایریے کے اندر اس کے جو احکام بیان کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اس کی حرمت کو واضح کرتے ہوئے اعلان فرمایا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، حرم قرار دیا ہے، حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ لہذا حرم کی حدود کے اندر لا یعضد شوکہ، اس کی کوئی درخت نہیں کاٹے جائیں گے، ولا ینفر صیدہ، یہاں اگر شکار کا جانور جس کا عام طور پہ لوگ شوق سے شکار کرتے ہیں، اس کو خوف زدہ نہیں کیا جائے گا، ولا یلتقط لقطتہ، اور نہ ہی یہاں کی گری پڑی ہوئی چیز کوئی اٹھائے گا، سوائے اس کے الا من عرفہ، کہ جو اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے یا اس کا اعلان کرنے کے لیے اٹھائے، وگرنہ وہاں کی گری پڑی ہوئی چیز کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ جو حرم کی حدود ہیں، حرم کی حدود کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، کسی کو خوف زدہ کرنا، حتیٰ کہ جانور کو خوف زدہ کرنا بھی جائز نہیں، یہاں کے درخت کاٹنا جائز نہیں۔ کوئی چیز کسی کی گری پڑی ہو تو اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں کی ہے تو اس کو پہنچا دے، یا اعلان کرنے کے لیے تو اٹھا لے، اپنے طور پر اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حرم کی حرمت ہے اور یہ حرم کی حدود ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرم کی حدود کے اندر ہر چیز کو، درختوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو امان بخشی ہے، سوائے چند جانوروں کے۔ 5 جانور ہیں جن کا نام لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، حرم کے اندر بھی اور حرم کی حدود کے باہر بھی۔ ان میں سے سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، چیل ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے۔ یہ ان کے علاوہ اسی طرح جو موذی جانور ہیں اس کے تحت داخل ہوتے ہیں، تو ان کو جو مارنا جائز ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جانور کو قتل کرنا جائز نہیں۔ تو یہ حرم کی حدود جو ہیں، یہ کہاں کہاں پر واقع ہیں اور کون سے ایریے کو حرم کہا جاتا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں؟ تو اس کی حدود جو ہیں، اگر ہم مغرب کی طرف جائیں، یعنی جدہ کی طرف جا رہے ہوں،
تو وہاں جدہ روڈ پر ایک چیک پوسٹ ہے، اس جگہ کا نام شمیسی ہے، جسے حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی حدیبیہ ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حرم کی حد سے باہر ٹھہرے تھے، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے آپ حرم کی حد کے اندر آ جاتے، تو اس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے 22 کلومیٹر ہے، تو وہاں تک حرم ہے۔ اگر جنوب کی طرف ہم جائیں تو تہامہ سے یمن کے راستے پہ ایک جگہ آتی ہے جس کا نام اضاعت اللبن ہے، یہ مکہ سے 12 کلومیٹر ہے کا فاصلے پر ہے، یہاں تک حرم کی حد ہے۔ مشرق کی طرف جائیں تو وادی اورنا جو میدان عرفات کے قریب ہے، وہاں تک حرم کی حد ہے جو تقریباً مکہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شمال مشرق کی طرف جیرانہ ایک علاقہ ہے، جیرانہ کے راستے میں ایک بستی آتی ہے، بستی شرائع المجاہدین، وہاں تک حرم کی حد ہے، یہ بیت اللہ شریف سے تقریباً 16 کلومیٹر ہے۔ اور شمال کی طرف تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں تک حرم کی حد ہے، یہ فاصلہ مکہ معظمہ سے یہاں سے بیت اللہ شریف سے 7 کلومیٹر کا ہے۔ اور مسجد عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو مسجد بنائی گئی ہے، وہاں اس مسجد کے محراب کی طرف آپ کو جب روڈ پہ آپ جا رہے ہوں تو آپ کو وہ برجی بنی ہوئی نظر آئے گی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محراب نما کہ یہاں تک حرم کی حد ہے۔ تو یہ حرم کی حدود ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، حرم آمن بنایا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو بھی حرم قرار دیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انہا حرم آمن، کہ یہ بھی حرم ہے۔ اسی لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے کہ مکہ معظمہ بھی حرم ہے اور مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ جو احکام حرم مکہ کے ہیں وہی احکام حرم مدینہ کے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا المدینہ تو حرم ما بین عیرن الی ثور، مدینہ حرم ہے ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک۔ ایر پہاڑ جو ہے یہ مدینہ کے جنوب میں ہے، اور یہ لمبا پہاڑ ہے جس کا ایک کنارہ جو مدینہ طیبہ کا میقات ہے ذوالحلیفہ، اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا جبل ثور ہے، ایک جبل ثور جس میں غار ثور مکہ میں ہے، اور ایک مدینہ میں ہے جو احد پہاڑ کے پیچھے ہے۔ تو وہاں تک حرم کی حد ہے شمالاً اور جنوباً، اور مشرق اور مغرب میں حارہ شرقیہ اور حارہ غربیہ، یہاں تک حرم کی حد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک، فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، جو مدینہ کے اندر فساد کرے یا کوئی خلاف شرع کام ایجاد کرے، یا یہاں کسی فسادی کو یا دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے کو جگہ دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور لوگوں کی بھی اس پہ لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب عربوں کے اندر لڑائی جھگڑے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، ہم نے مکہ کے رہنے والے لوگ ان کو حرم عطا کیا ہے کہ حرم کی حدود کے اندر یہ امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور پھر اللہ رب العزت نے حرم کے اندر رہتے ہوئے ان کو اتنے فوائد عطا کیے کہ باہر سے آنے والے لوگ بھی شروع سے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے اور بیت اللہ شریف کی تعظیم کرتے تھے، اور جب وہ آتے زیارت کے لیے تو تجارتی سامان لے کر آتے، یہاں سے لے کر جاتے، تجارتی طور پر ان کو بہت زیادہ فائدے تھے، ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے ہر چیز میسر تھی۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں چھوڑا، جب ابھی وہ شیر خارگی کے زمانے میں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں یہاں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بسا کے آباد کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کو نمازوں کے پابند بنانا، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنا، اور ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ تو دنیا میں جو پھل جہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ مکہ معظمہ میں ضرور آپ کو ملے گا، حالانکہ وہاں کوئی باغ نہیں ہے، وہاں کوئی اس طرح کی سرزمین نہیں ہے۔ تو
ان کو تجارتی فوائد بھی بہت حاصل تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اطعمہم من جو، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک اور فقیری کا یعنی روزی کا بھی انتظام کیا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن بھی بخشا خوف سے۔ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہ استعمال کرنے کے باوجود، ان سے استفادہ کرنے کے باوجود، کیا یہ باطل پر، افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ پر کتاب نازل کی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں نازل کی، اللہ نے نبی بنانا تھا تو آپ ہی کو بنانا تھا۔ یا پھر اللہ رب العزت نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت فلاں نے دی ہے، مجھے یہ نعمت فلاں نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ او کذب بالحق لما جاءہ، یا اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے کہ جو حق جب اس کے پاس آ جاتا ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین ان کے پاس لے کر آئے، حق لے کر آئے، اور وہ جاننے کے باوجود، اس بات کو پہچاننے کے باوجود کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ حق لے کر آئے ہیں، اور پھر حق کو ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود انکار کر دے، تو یہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے اور اس کا دل تسلیم کرے کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ تو فرمایا او کذب بالحق کی، یا وہ حق بات کو جھٹلائے، لما جاءہ، جب حق بات اس کے پاس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے الزامات لگانے والے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنے والے، اللہ تعالیٰ عطا کرے تو نام دوسروں کا لگانے والے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اور انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے، تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کے لیے، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، جاہدوا فینا، تو علماء نے کہا کہ یہاں جاہدوا سے مراد جو ہے جہاد کی ہر قسم ہے۔ انہوں نے ہمارے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی توحید کے پرچار کے لیے، اللہ کے دین کے اعلاء کلمات اللہ کے لیے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا یہ بھی شامل ہے، قلم کے ساتھ جہاد کرنا یہ بھی شامل ہے، زبانی طور پر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ بھی شامل ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بھی شامل ہے۔ جس طرح کہ والذین جاہدوا فینا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں، ہماری خاطر جہاد کیا، ہمارے راستے میں، تو اس سے مراد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واتباعہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے اللہ کی لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، آپ کے صحابہ اکرام ہیں، واتباعہ الی یوم الدین، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبع اور پیروکار لوگ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد المجاہدہ یہ صبر والطاعات، کہ اس سے مراد جہاد بالنفس بھی ہے، کہ اور یہ افضل ترین جہاد ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکے اور اپنے آپ کو نیکیوں پہ کاربند رکھے۔ حضرت فضیل ابن ایاز فرماتے ہیں والذین جاہدوا فی طلب العلم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے محنت اور کوشش کی، ہم ان کو لنہدینہم سبل العمل بہ، ہم ان کو ہدایت دیں گے، توفیق دیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فی اقامت السنہ، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی، تو لنہدینہم سبل الجنہ، ہم اس کو جنت کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا،
محنت اور کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ان کی رہنمائی کریں گے، ہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی ثواب کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، یہ ان کو دکھائیں گے اور ان کے لیے وہ راستہ کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں، اور احسان سے مراد نیکی اور نیکی کی ہر قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح ان آیات کریمہ کا ترجمہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کس طرح؟ بالنصر والمعونہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کا تعاون کرتا ہے، فی دنیاہم، دنیا میں بھی، وبالثواب والمغفرہ فی عقباہم، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو اس کا بہترین ثواب اور بخشش اور بہترین بدلہ جنت عطا کرے گا۔ اس طرح آج سورہ العنکبوت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ ہم انشاءاللہ کل کے درس سے سورۃ الروم کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی یہاں مذمت کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے نام دوسروں کا لگاتے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بھی حرکت اور کسی بھی قول یا فعل یا عمل سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق بخشے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور بطریق احسن اپنی عبادت کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور یہ راستے ہمیں عطا کرے کہ جو اللہ کی توحید کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا راستہ ہے، اور کتاب و سنت کا راستہ ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وصیت ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور ایک میری سنت اور حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر کاربند رکھے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس آئیں گی، یعنی حوض کوثر سے پانی بھی اسی خوش نصیب کو میسر آئے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا ہوگا، جو دین میں نئے چیزیں ایجاد کرے گا، جو دین کے اندر اپنا طریقہ ایجاد کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن حوض کوثر سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ جب ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پوچھوں گا کہ یہ میری امت معلوم ہوتی ہے، آپ ان کو دور کیوں ہٹا رہے ہیں، تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ آج آپ کے حوض پہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسی دین پر جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی دین پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اسی پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جتنے بہن بھائی، جتنے عزیز اور عزیزات شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے، دنیا اور آخرت میں ہماری عزت اور کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار ایسی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا، ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ساری عمر صحت و عافیت سے مالا مال فرما،
اور ہمیں ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔